یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، نبی مکرم پر اثر ہوا، میں نے بیان کیا، تم نے زیبک بیان کی، میں نے آپ کے سامنے لاٹھی ڈنڈا پھینک دیا ہے جی نبی مکرم۔ نہیں، بات یہ ہے کہ نبی مکرم پر جادو کا اثر ہوا تو بات یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، آپ نے کہا انا، میں پڑھوں گا تتبعون رجلا مشہورا، یہ تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، رجلا مشہورا کے 7 معنی کیوں پڑھتے ہو؟ مشہورا کا معنی یہاں ذو سحر کرتے ہو اور من سحرم کا معنی وہاں پر آپ فراڈ کرتے ہو، یہ دونوں معنی متضاد کیوں کر رہے ہو؟ اور پھر اس کے بعد میں آپ کہتے ہو کہ جادو کفر ہے، 5-6 حوالے پیش کرتے ہو، میں کون سا کرتا ہوں کہ جادو ایمان ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں جادو کفر ہے۔ اس وقت جادو کے کفر نہ کفر ہونے پر بحث نہیں ہو رہی۔ مولوی صاحب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا حوالہ دیا، یہ فیض الباری حضرت شاہ صاحب کی ہے، یہ کہتے ہیں جو جادو تاثیر بالذات سمجھے گا وہ کفر ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں جادو کی تاثیر جائز ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ السِّحْرَ كَانَ فِي أُمُورِ النِّسَاءِ وَلَمْ يَكُن لَهُ تَعَلُّقٌ بِأُمُورِ الشَّرْعِ وَفِي أَكْثَرِ الفاظ، فرماتے ہیں کہ حضرت نبی مکرم علیہ السلام کی ذات پر عام مرضوں کی طرح ایک مرض جادو کا طاری ہوا تھا، تاثیر ہوئی۔ یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ میرے پاس حضرت علامہ ابن قیم کی بدائع الفوائد موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث ثابت عند اہل الحدیث متعلق بالقلوب وبینہم لا یختلفون فی صحتہ۔ حضرت علامہ ابن قیم فرماتے ہیں یہ بخاری کی ایسی حدیث ہے، ساری امت نے اس کو قبول کیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں یہ روایت ایسی ہے ولم یتکلم فیہ احد من ھذا الحدیث بکلمۃ واحدۃ والقصۃ مشہور عند اہل التفسیر والسنن والحدیث والتاریخ والفقہاء۔ یہ آیت، یہ حدیث مقدسہ محدثین کو بھی پتہ تھا، مفسرین کو بھی پتہ تھا، علماء فقہاء کو بھی پتہ تھا۔ حضرت علامہ کہتا ہے کہ 4 مفسر بھی تم نہیں پیش کر سکتے پوری دنیا کے، 4 محدث بھی نہیں پیش کر سکتے پوری دنیا کے، جو یہ کہے کہ بخاری کی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ یہ ابن قیم کا یہ چیلنج ہے، اور یہ 7 صدیاں ہو گئی ابن قیم کے چیلنج کو گھومتے ہوئے، نہ اس وقت کی ذریت نے یہ پیش کیا، نہ آج کوئی پیش کر سکتا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے طویل مختلف الحدیث، حضرت علامہ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ فرماتے ہیں ان الذی یذهب الی ھذا مخالف للمسلمین، جو کہتا ہے یہ بخاری کی حدیث ٹھیک نہیں، وہ مسلمانوں کا بھی مخالف ہے، اور وہ جمیع اہل کتاب کا بھی مخالف للامم کلھا، ساری امتوں کا مخالف ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ولا حملۃ ھذا الحدیث کذابین متہمین، کون کہتا ہے کہ یہ حدیث کذابوں کی ہے اور متہموں کی ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں مخالف للقرآن معاند للقرآن، یہ قرآن کا بھی دشمن ہے، یہ قرآن کا بھی معاند ہے۔ حضرت علامہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، حضرت علامہ یہ حدیث کے متعلق دیگر ائمہ مجتہدین فرماتے ہیں، یہ میرے پاس نووی کی کتاب حضرت امام مسلم کی شرح امام نووی فرماتے ہیں قد انکر بعض المبتدع ھذا الحدیث، اس حدیث کو صرف بدعتی نے انکار کیا ہے، بدعتی اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ حضرت امام نووی نے فرمایا ہے۔ اور فرماتے ہیں بسبب آخر، بدعتی کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل پہ جادو ہو گیا تھا اور ان کی شریعت پہ جادو ہو گیا تھا، ان کے فعلوں پر، کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، قول مرذول مردود، یہ مردود اور مرذول قول ہے، یہ لا حجہ، یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ساری امت کا اتفاق ہے اس حدیث پاک پر۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں، یہ فتح الباری میرے پاس موجود ہے، قال المازری وزعموا ان تجویز ھذا یعدم الثقۃ، جنہوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی وہ پیغمبر کی عقل و شریعت پر اعتراض کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے ساتھ یہ نہیں اعتراض ہو سکتا، ھذا کلہ مردود، یہ سارے مردود ہیں۔ اور حضرت امام راضی فرماتے ہیں فاما ان یکون مشہورا بعلم، جس طرح بیماری نبی پاک کے وجود پہ آتی تھی اسی طرح علم دیگر بیماریوں کی طرح اس نے بھی اثر کیا۔ حضرت امام راضی نے یہ بات فرمائی۔ حضرت علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کان السحر اثر فی بدنہ لا فی عقلہ ولا فی فہمہ بحیث انہ توجہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ عقل پہ جادو ہوا، نہ پیارے پیغمبر کی فہم پہ جادو ہوا، نہ پیارے پیغمبر کے عقل و شریعت پہ جادو ہوا، یہ جادو صرف ایک مرض کی طرح پیغمبر کے وجود پر طاری ہوا تھا۔ اور آگے چل حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا پہلے
حوالہ دے چکا ہوں۔ اور اس سے آگے چل حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی کہتا ہے، فرماتا ہے ھذا السحر لم یکن موجبا بنقصان فی عقلہ الشریف، نبی علیہ السلام کی عقل محفوظ ہے، جو کہتا ہے عقل پہ جادو ہوا وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ معتزلی ہے، وہ بدعتی ہے۔ ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے، اہل و سنت کا عقیدہ ہے۔ آگے چلیے، اس کے بعد حضرت علامہ عثمانی تفسیر عثمانی میں حضرت علامہ فرماتے ہیں، مشہور سے جو تم معنی مراد لیتے ہو یہ مقصد نہیں، اگر مشہور سے جو وہ طریقے سے کہتے تھے اس طریقے کے ساتھ یہ احادیث بخاریہ کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتنے حوالے اس بات پہ موجود ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، مولوی صاحب کیوں چھوڑ کر بھاگے؟ یخیل پر بات کرے نا، اگر تاکہ پتہ چلے۔ میں نے کہا من سحرہم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تم نے اپنی تفسیر پیش کرنا شروع کر دی، ہم آپ کی تفسیر کو کیا جانے؟ اگر من سحرہم کا معنی جو تم کرتے ہو مفسرین نے بیان کیا ہے، ہمیں پیش کریں، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا بھائی، میں نے قرآن سے پیش کیا 45 آیتوں کے ساتھ، سحر ہے، حقیقت رکھتا ہے، وجود ہے، تاثیر رکھتا ہے۔ اور میں نے حدیثیں پیش کی، میں نے 15 حوالے اہل سنت کے جس میں مذہب اہل سنت کا لفظ تھا وہ بھی پیش کیا، اور میں نے اس کے بعد یخیل الیہ من سحرہم کی تفسیر بیان کی، میں نے ما ہم بزارین بہ من احد الا باذن اللہ بیان کیا، اور میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت صحیح بخاری سے پیش کر دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبر پاک پر جادو ہوا تھا، ایک وقت کے لیے ہوا تھا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو شفا عطا فرما دی تھی۔ مولا نے کہا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اس کے خلاف ہے۔ مولوی صاحب نے جواب تک نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ حضرت نوح نے کہا تھا انی مغلوب فانتصر۔ کوشش کی، میرے آپ نے اپنے دعوے کے مطابق ایک دلیل ابھی تک کیوں نہیں آپ پیش کر رہے؟ میں کہتا ہوں ذرا تفصیلاً ہم چلیں گے، پہلے مجھے یہ ثابت کرو کہ قرآن کی دلیل آپ کے پاس کوئی نہیں ملی۔ میں نے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے قرآن کی دلیل پیش کرو، ابھی تم کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کچھ دیر کے لیے اثر ہوا تھا۔ اگر آپ مجھے وہ ابھی حدیث پیش کرو گے جس حدیث میں یہ ہو کہ کچھ دیر کے لیے، آپ مجھے پہلے اس چیز کو بیان کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر کتنی دیر ہوا تھا۔ پہلے مجھے یہ واضح کرنا کہ کتنی دیر ہوا تھا۔ ایک بات، جب میں آپ حدیث پہ آؤ گے پھر میں اس کے اوپر جرا کروں گا، لیکن ابھی میں نہیں، آپ کیوں میں آپ کو حدیث کی طرف ابھی جانے دوں؟ آپ کے لکھو، مجھے بتاؤ کہ میرے پاس قرآن کی کوئی دلیل نہیں۔ آپ مجھے بتا دو کہ میرے پاس یار قرآن کی کوئی دلیل نہیں۔ مولانا آپ نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے بھی اللہ کے سامنے، نہ مولانا نے آپ کی قبر میں جانا ہے نہ میری قبر میں جانا ہے۔ خدا خوفی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر مان کے آپ اس بات کا اعلان کرو کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کے اندر قرآن پاک کی جس میں یہ موجود ہو کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ آپ اچھا چلو یہ آپس کی بات ہے، اگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ثابت کر کے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کی تنخواہ 5000 زیادہ، میری بات سن، آپ اپنے ٹائم میں بولنا، اپنے ٹائم میں بولنا، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ثابت کر کے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ اور پیغمبر کی یہ عصمت کے خلاف ہے۔ آپ کی تنخواہیں چلتی رہیں گی، آپ کے معاملات چلتے رہیں گے، پیغمبر کو دلیل نہ بناؤ۔ کل یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہو جی میرا مشن ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا فلان ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے کل کو۔ پیغمبر کی ذات معصوم ہے، معصوم رہے گی۔ کوئی آدمی بھی پیغمبر کی ذات کے اوپر، ہم کہتے ہیں وسوسہ بھی پیغمبر کے قریب آ سکتا۔ یہ دیکھ میرے پاس کتاب ہے جس کی تم پیش کرتے ہو، یہ الشفا، اس میں کیا ہے؟ الم یطہر قلبک، الم یطہر قلبک، میرے پیغمبر کیا ہم نے آپ کا دل جو ہے پاک نہیں کیا؟ حتی لا یقبل الوسواس، حتی لا یقبل
विश्वास ववदाना अन्का विज़रक। फरमाया पैगंबर की ज़ात तो वो है जो वसविसा भी कबूल नहीं करती। वसविसा आता है हम ज़ात शैतानों की तरफ से आके। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, वलाकिन्नी आना अलैहि फास्लमा, लोगों जो मेरे हम ज़ात हैं, फला यामुरनी इल्ला बिखैर, वो मुझे ऐसी बातों का हुक्म भी दे सकते नहीं है। कैसे तू कहते, मैं कहता हूँ पैगंबर के करीब वसविसा नहीं आता। ये ईमान शिफा वाले का अकीदा है, कुरान मुकद्दस ने इस बात को जिक्र किया है। और तुम कहते हो कि जादू का असर, मैं कहता हूं जादू निजासत है, जादू गंदगी है, जादू रिजस है, जादू पलीती है, जादू कुफर है, इसका मादा कुफर है। कुफर के असर को पैगंबर के वजूद पे साबित न कर अपनी इमामत और खिताबत के लिए, अपनी जमात के लिए, अपने मौलवियों के लिए, अपनी जिदबाजी के लिए। अल्लाह की कसम, अगर मौलाना यहाँ कह दे कि भाई नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के ऊपर जादू का असर नहीं हुआ, मैं लिख के दूंगा आप मुनाजरे में जीत के, और मैं आपके पाँव को बोसा दूंगा। आप खुदा को हाजिर नाजिर माने। ये सारी जितनी आप इधर उधर की दलीलें लेके आए हैं, ये सारी कोई भी दलील काबिल कबूल नहीं कुरान मुकद्दस के मुकाबले में। मैंने सिर्फ मुतालबा किया है, मुझे कुरान की एक दलील दो, मैं हज़ारों दलीलें नहीं मांगता, और मुझे एक दलील दो। तुम्हारे पास इतने बड़ी किताबें, इतने बड़े मौलवी, इतनी बड़ी जमात, इतनी बड़ा इलाका, इतने बड़े आलिम, शेखुल हदीस, फुलानुल हदीस, फुलानुल हदीस, लोग बड़े बड़े अल्लामा फहामा बने हुए हैं। ठीक है, अल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफा करे। मेरा ज़्यादा मुतालबा नहीं, मेरा एक मुतालबा है, वो मुतालबा भी तुम्हारे दावे के मुताबिक है। मुझे एक दलील कुरान से दो जिसमें कुरान ने यह कहा हो कि पैगंबर के वजूद के ऊपर जादू का असर हुआ है। मैं इसका मुतालबा कर रहा हूँ, पहली टर्म से लेके यहां तक, आगे मैं नहीं चलने दूंगा। अगर आप हदीस पे आएंगे, आप मुझे बताएं, आप ऐलान कर दे मेरे पास भाई कुरान की कोई दलील नहीं, मैं आप कहते हो सेहर की साबित है। ओ अल्लाह के बंदो, इख्तिलाफ इसमें नहीं, दावा है पैगंबर के वजूद पे जादू का असर हुआ है कि नहीं। आप आयतें सेहर वाली पढ़ते हो, ये हमें भी आयतें आती हैं, सिर्फ अपने दावे के मुताबिक मुझे दलील दो कुरान से। कुरान में ये आयत हो जिसमें अल्लाह ताला कहा हो कि मेरे पैगंबर के ऊपर जादू का असर हुआ। मैंने हवाला दिया कि पैगंबर का दिल पाक है, पैगंबर का जिस्म पाक है, पैगंबर की अकल पाक है, पैगंबर की अकल के ऊपर, पैगंबर की जात के ऊपर तुम कहते हो कि पैगंबर के ऊपर असर हुआ। मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, मोहम्मद के वाल बाल के ऊपर भी असर नहीं हो सकता। पैगंबर मासूम है, पैगंबर महफूज है, पैगंबर महफूज मिन असर दनस, मिन असर कुफर, मिन असर शिरक, मिन असर सेहर, इन तमाम चीजों से पैगंबर का वजूद पाक है। पैगंबर के दिल में वसवसा नहीं आ सकता। तुम कैसे जादू का असर पैगंबर की जात पे साबित करो? दलील कुरान की कोई नहीं। अब तुम्हारे पास दलील कुरान की कोई नहीं तो दावा क्यों मुझे दिया है? पहले कहते मैं दावा नहीं लिखता, बात ही ना होती। अगर आपने दावा लिखा है तो अपने दावे के मुताबिक मौलाना मुझे कुरान से दलील दो। भागने वाली बात कोई नहीं। पूरी रात पड़ी है, इंशाअल्लाह इस हदीस के ऊपर मैं बहस करूंगा और लंबी बहस करूंगा। मेरे पास बड़े दलाइल मौजूद हैं। आपने जो फौरी हवाला दे दिया ना बुखारी का, आपने सिर्फ बुखारी का दिया है, मैं दूसरी किताबों का भी हवाला दूंगा। किस किस किताब में ये हदीस है, कौन कौन से कलेमात हैं, कौन कौन सा रावी है, कहाँ कहाँ पे ये रिवायत है, ये जादू कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन करने वाले थे, कैसे उन्होंने बाल हासिल किए, कौन से कुएं में हुआ। मुझे जुरैक का कबीला साबित करके दोगे, मुझे जो है वो बीर ज़रवान साबित करोगे, आप उस बीर का नाम साबित करके दोगे। मैं बताऊंगा कि ये कौन है लबीद इस्म आसम, कौन है जुरैक, कौन है हिशाम, कब इसने रिवायत की, कौन सी तारीख को रिवायत हुई, किस मकाम के ऊपर ये रिवायत हुई, इस रिवायत को गढ़ने वाले कौन है, इस रिवायत को बयान करने वाले कौन है, अहादीस में कौन है, तफासीर में कौन है, कौन ऐसे कज़्ज़ाब लोग हैं जिन्होंने बहतान लगाया आयशा सिद्दीक़ा के ऊपर, कौन ऐसे कज़्ज़ाब लोग हैं जिन्होंने बहतान लगाया मोहम्मद अरबी के ऊपर। ऐसी नकाहत को, ऐसी खबासत को, ऐसे कुफर को, ऐसी खिलाजत को पैगंबर के करीब तूने कैसे आने दिया? कैसे मौलाना तेरे ज़मीर ने गवारा किया कि इस गंदगी का असर तू 6 महीने तक मोहम्मद के वजूद पे रहे, 6 महीने तक तू असर रहे। तू कहता है थोड़ी देर असर हुआ। तेरी बात पे यकीन नहीं मैं करता, जो तूने रिवायतें पढ़ी हैं मुझे उन रिवायतों में साबित कर कितने अय्याम ये असर रहा और कौन सी तारीख को ये असर हुआ। मौलाना ने कहा वसवसा नबी के करीब तक नहीं आता, क्या मुराद है? फवसवसा इलैहि शैतान। मुझे इसकी अगली तकरीर में वजाहत चाहिए। नंबर 2, इन्होंने कहा
کہ بھئی نبی مغلوب نہیں ہو سکتا، میں نے کہا انی مغلوب فانتصر، اس کا ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے کہا انا، میں نے کہا کہ تم رجل مشہورہ کا معنی کر رہے ہو، یہاں پر ذو سحر اور من سحریم کا معنی دھوکہ کر رہے ہو، یہ دو معنوں میں فراڈ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے زئبق کی بات کی تھی کہ یہ پارے کے ساتھ دوڑی، میں نے دو چیزیں بیان الگ الگ کی مفسرین کی، ابھی تک جواب نہیں دیا۔ ان کو چاہیے تھا، میں نبی موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، نبی مکرم کی بات کر رہا ہوں کہ ان پہ جادو کا اثر مفسرین نے کہا، لکھا، قرآن پاک نے من سحرہم انہا تسعیٰ کا کہا، انہوں نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے بخاری کی 7 جگہ سے حدیث پڑھی ہے کہ جس میں صاف صریح لفظ موجود ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صاف لفظوں میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحیرا، میں نبیوں کے اوپر بھی یہ کہتے ہیں جادو کفر ہے، میں کہتا ہوں یہ تو ساری کائنات مانتی ہے کفر ہے، بات کفر غیر کفر کی نہیں ہو رہی۔ یہ دیکھیے حضرت علامہ ابن قیم کی زاد المیعاد میرے پاس ہے، یہ کیا فرماتے ہیں؟ قال القاضی عیاض والسحر مارض من الامراض وعارض من العلل یجوز علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانواع الامراض مما لا ینکر، کہتے ہیں آج تک دنیا میں کوئی منکر پیدا نہیں ہوا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر امراض کے آنے کا قائل نہ ہوا ہو۔ تم کس طرح کر کے، وہ خود بیان کرتے ہیں حضرت قاضی عیاض، یہ میرے پاس علامہ ابن قیم کی کتاب ہے۔ ایک ہے جادو کفر ہونا، بات اس پر نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ جادو اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ فوسوس الیہ الشیطان، قرآن نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ فاضلہم الشیطان، نبی کے بارے میں انی مسنی الشیطان، قرآن نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ انی مسنی الضر، قرآن پاک نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ یہ ساری چیزیں قرآن پاک سے موجود ہیں۔ میں نے نبی پر اس کے اثر ہونا من امراض الابدان کی طرح میں نے 20 کتابوں سے حوالے پیش کر کے اہل سنت مذہب و اہل سنت لاعتقاد اہل سنت ذہب اہل سنت، یہ میں نے حوالے پیش کر دیے۔ لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں قرآن کی تو نے آیت نہیں پیش کی۔ نبی مکرم پر میں حضرت موسیٰ کے بارے میں پوری تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، رات کیا 10 راتوں تک یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ کا تم جواب دے نہیں سکتے، تم قرآن پاک کے منکر ہو۔ اور یہ دیکھیے میرے پاس موطا امام مالک ہے، یہ میں موطا امام مالک پڑھ رہا ہوں، لیکن مولانا آگے تو چل نہیں رہے، وہ ایک بھی دلیل نہیں پیش کر رہے کہ نبی پہ جادو نہیں ہوتا، کہتے جادو کفر ہے، فلاں نے لکھا کفر ہے۔ یہ بات کفر پہ ہو رہی ہے، یہ جادو کی تاثیر پہ ہو رہی ہے۔ یہ حضرت موطا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی صحیح کتاب موطا سے پیش کر رہا ہوں، اور یہ موطا بھی اصح الکتب میں آتی ہے اور یہ پہلے زمانے کی لکھی ہوئی ہے، سند صحیحہ کے ساتھ فرماتے ہیں ان حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر کی بیوی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا قاتلت جاریۃ لہا سحرتہا، ان کی ایک لونڈی تھی، اس نے حضرت حفصہ پہ جادو کر دیا تھا، وقد کانت دبرتہا، حضرت نے اس کو مدبرہ بنایا ہوا تھا، فامرت بہا فقتلت، حضرت حفصہ نے فرمایا کہ جادو کفر ہوتا ہے، اس نے کفر کیا، اس نے تاثیر کی، میں بیمار ہو گئی ہوں، لہذا اس کی جادو کی تاثیر کے ساتھ عام بیماریوں کی طرح مجھ پر بیماری آ گئی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت حفصہ کی حدیث میں موطا امام مالک صحیح حدیث سے پیش کر رہا ہوں، اور یہ میرے پاس مسند امام احمد ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امرہ کہتے ہیں اشتقت عائشہ پر بیماری آ گئی، وہ وجود کے لحاظ سے بیمار ہو گئی، اور انہوں نے کسی سے پوچھا میری بیماری کیا ہے؟ ایک عالم نے کہا کہ تجھ پر جادو کا اثر ہوا ہے، تیری لونڈی نے تجھ پر جادو کیا۔ حضرت عائشہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کیا ہے، میرا مقصد یہ تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں، لیکن حضرت سیدہ عائشہ نے اس پر تعزیر فرمائی۔ یہ میرے پاس مسند احمد ہے اور یہ 45 نمبر اس کا صفحہ ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور اتنی روایتیں موجود ہیں، صحیح حدیثوں میں موجود ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے ما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ مولوی صاحب اس کا انکار کیسے کرو گے؟ بے شک آپ پیچھے چلے جائیے، انہوں نے اس کتاب قرآن پاک کی اس آیت کو چھیڑا تک نہیں ہے کہ جس پر قرآن پاک کی آیت پر سینکڑوں مفسرین موجود ہیں، سب نے کہا بمشیت اللہ، بقضاء اللہ، بتقوین اللہ، بامر اللہ اور بامر اللہ، اللہ کے آرڈر اور مشیت سے جادو اثر کرتا ہے، جادو کفر ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن میرا بھائی فوسوس الیہ الشیطان، مجھے اس کا جواب
جواب چاہیے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابھی میں نے حدیث پڑھی، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ آپ نے 2-3 آیتیں پڑھی ہیں، میں نے اس کا صریح جواب بھی دیا ہے۔ میں نے کہا رجلا مشہورہ کو پیش تو کر کے دکھاؤ، تم نے مجھے لکھ کر دیا ہے کہ تم اس کو پیش کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ شیطان نے کہا تھا تیرے بندوں پہ میں اثر نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں، اس کا منکر انکار کرو گے؟ تم دونوں آیتوں میں ٹکراؤ کیوں پیدا کر رہے ہو؟ میں نے کہا انی مسنی الشیطان، نبی کہتا ہے ما انسانی الا الشیطان، نبی کہتا ہے۔ حضرت یوشع بعد میں نبی بن گئے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، ان کا کون جواب دے گا؟ اپنی باتیں کرتے ہو، کہتے ہو کہ یہ ہوا نہیں ہے، ہوا نہیں ہے۔ اور میں نے حضرت شیخ القرآن کی بات کی، اور یہ میرے پاس تفسیر جواہر القرآن موجود ہے۔ مولوی صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی شیخ القرآن کو تم فراڈیا کہتے ہو۔ میں نے کہا مولوی صاحب سمجھے تم نہیں ہو، اعتراض ہم پہ کرتے ہو۔ مفسرین 2 چیزیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کا فراڈ بھی تھا اور من سحرہم، اور انہوں نے جادو بھی کیا ہوا تھا۔ سحروا اعین الناس، قرآن کے لفظ ہیں، 2 چیزیں الگ الگ قرآن بیان کرتا ہے۔ تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، دونوں کو ایک چیز بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہو۔ میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے، نبی کے بارے میں پڑھی ہے، انی مسنی الشیطان، میں نے قرآن پڑھا ہے، انی مسنی الضر، میں نے قرآن پڑھا ہے، فوسوس الیہ الشیطان۔ ابھی انہوں نے کہا کہ شیطان وسوسہ نہیں کرتا، کتنی عجیب بات ہے۔ ارے بھائی جس وسوسے کی تو بات کرتا ہے وہ تو شیطان، وہ گمراہی والا وسوسہ مراد ہے۔ تجھے کس نے کہا کہ جادو کے ساتھ عقل پہ اثر آتا ہے؟ میں نے 14 حوالے پڑھے ہیں، یہ دیکھیے میرے پاس 14 کتابیں یہاں پہ موجود ہیں، سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے اور اس میں صاف صریح لفظ لکھا ہے۔ یہ دیکھیے امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا انکار وہ بدعتی کرتا ہے جو کہتے ہیں جی اس حدیث سے یہ ثابت ہے نبی کی عقل پہ اثر آ گیا۔ فرمایا عقل پہ اثر نہیں، فرمایا اہل و سنت کا یہ نظریہ نہیں۔ اور یہی بات جو نووی نے فرمائی اور یہی بات علامہ ابن حجر نے کہی، علامہ آلوسی نے کہی، امام رازی نے کہی، کستلانی نے کہی۔ کوئی اصل بات کی طرف یہ مولانا کیوں نہیں آ رہے؟ میں ان کو فارسی سمجھاؤں یا ان کو لاطینی زبان میں سمجھاؤں؟ اگر ان کو نہیں سمجھ آتی، میں نے کہا آپ ہمارے اوپر کہتے ہیں قرآن کے منکر، آپ نے یہ بات کی کہ آپ قرآن کے منکر ہیں، آپ نے یہ باتیں کی، ٹھیک ہے، ان باتوں کو ذرا غور رکھنا مولانا۔ اگر ہم قرآن کے منکر ہیں، یہ سارے محدثین قرآن کے منکر ہیں، جو امام رازی ذکر کر رہا ہے، قاضی ایاز کے حوالے سے ذکر کر رہا ہے، جو کہتے ہیں یہ روایت باطل ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں اس روایت کی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ذمہ جو ہے جھوٹ لگایا گیا ہے۔ میں روایت کے اوپر آؤں گا، میں دلائل دوں گا یہ روایت۔ آپ نے حدیث کی سند کیوں نہیں پڑھی؟ آپ نے فوری روایت پڑھی بخاری کی، اور 7 الفاظ ہیں، ایک بندہ جو روایت کرے کیسے کلمات مختلف ہیں، آپ سند کے ساتھ اس روایت کو پیش کرو گے اپنے ٹائم کے اوپر، ابھی نہیں، ابھی آپ اپنے دعوے پہ آؤ، اب مجھے دلیل دو قرآن پاک کے اوپر جو ہے اس بات کے اوپر۔ آپ کہتے ہو کہ مسحورن کا معنی عقل کے اوپر اثر نہیں ہوا، یہ کہتے ہیں جو سے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ دیکھو اضواء البیان تفسیر ہے، اس میں کیا کہتے ہیں کہ سحر کیا ہے؟ عقل کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر کوئی اثر، خیال ہاتھوں پہ تو نہیں آتے، پاؤں پہ تو نہیں آتے مولانا۔ یہ دیکھ انہوں نے کیا انہ اثر فیہ سے فاختلط عقلہ، عقل کہہ رہا ہے امام مفسر، آپ کہتے ہو عقل پہ اثر نہیں ہوا۔ او بابا یہ سحر کا اثر کہتے ہیں لوگ کہ عقل کے اوپر، مسحورن کے یہ معنی ہے جو میں نہیں کر رہا، یہ امام اضواء البیان امام شنقیطی کر رہا ہے، امام شنقیطی اس کی یہ بات ہے، کہتے ہیں فاختلط عقلہ فالتبس علیہ امرہ، ان کے اوپر معاملہ ملتبس ہو گیا۔ یہ میں معنی نہیں کر رہا، یہ مسحور کا معنی ہے۔ آپ اپنی طرف سے مجھے کوئی معنی بتاؤ کہ آپ مسحور کا معنی کیا کرتے ہو۔ پھر دوسرے مقام پہ جو ہے یہاں پہ معنی کیا گیا ہے کہ یعنی انا تسحرون تخدعون، تمہیں کس چیز نے دھوکہ دے دیا۔ یہ سارے معنی قرآن مقدس میں مفسرین نے نہیں کیے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ اگر میں کہتا ہوں میں حدیث کے اوپر اللہ کا شکر ہے میں بات کروں گا، بات مولانا نے کہی ہے کہ اس کو کسی نے اس روایت کو رد نہیں کیا، آپ نے اس روایت کی سند کیوں نہیں پڑھی؟ آپ موطا امام مالک کی بات کرتے ہو، امام مالک مدینے کا امام ہے، اگر مجھے ثابت کر دو یہ ہشام والی روایت امام مالک نے موطا میں ذکر کی ہے، اور ہشام والی آپ مجھے، میں نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کی اثر والی، جادو یہ لبید ابن عاصم والی روایت
آپ ادھر ادھر کے اشارے نہ کرو، میری طرف دیکھو، میں آپ کی انموخ عینیہ انا عارف هذه الاشیاء انا افهم كل شيء ماذا تفعلون وماذا تفکرون، فکر دبر ذکر فی القرآن، قرآن مقدس کو دیکھ، آپ نے ایک دلیل، واللہ ما تعطونی دلیل واحد من کتاب اللہ تعالی، انتم تتکلمون کثیرا وتتکلمون یمینا وشمالا، ما تتکلمون فی کتاب اللہ تعالی، اذا عندکم جرعہ وطاقہ وقوة اخرجوا من کتاب اللہ تعالی دلیلا واحدا، ای دلیل واحد من کتاب اللہ، اظن انکم مسحورین ما عندکم دلیل من کتاب اللہ تعالی، کیف انتم تتکلمون ہاکذا وہاکذا اہل السنہ والجماعہ وفلان وفلان وفلان، آپ کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ اپنے دعوے کے اوپر مجھے دلیل ایک پیش کرو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین من کتاب اللہ تعالی، ایک دلیل مجھے نکال کے دو قرآن مقدس سے۔ بخاری کی روایت کے اوپر میں اللہ کا شکر ہے میں 3 گھنٹے جرا کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا یہ روایت۔ آپ نے ذکر کیا، میں نے آپ سے پوچھا حضرت حفصہ پہ جادو ہوا کہ نہیں، میں نے آپ سے پوچھا، آپ کا یہ مولانا یہ دعویٰ ہے؟ کس نے آپ کو کہا حضرت حفصہ کے بارے میں؟ آپ نے حضرت عائشہ کی غلام لونڈی کے بارے میں باتیں کی، او بھائی دعوے میں لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر، آپ دلیلیں دیتے ہو حضرت صالح پیغمبر کے واقعہ ذکر کر کے، آپ دلیل دیتے ہو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کلمہ دعائیہ ہے رب انی مغلوب فانتصر، وہ سب انبیاء کی دعائیں ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب بہت سی دلائل ہیں، بہت سی ایسی دعائیں ہیں قرآن مقدس کے اندر، یہ عجز ہے، یہ عاجزی ہے انبیاء کی، وہ کس بات کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کا کفر بہت زیادہ۔ آخرکار میری بات سن، ادھر میری طرف مولانا آپ بعد میں بات کرنا، میری بات ذرا سننے دیں ان کو۔ مجھے بتاؤ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، اب مجھے بتاؤ غالب کون ہوا؟ مولانا چلو آپ باتیں کرو، میرا اتنا ٹائم ختم کرنا۔ اچھا ٹھیک، اچھا چلو ٹھیک ہے، میری بات میں کہتا ہوں ذرا غور سے سمجھو، ٹھیک ہے چلو کوئی کرو باتیں کرو آپس میں آپ کو چھیڑتا نہیں ہوں، اور آپ کی لڑکیاں تھوڑی ہوں میں آپ کو چھیڑ رہا ہوں۔ اچھا میری بات سنیں مولانا، آپ نے کہا میری بات سنیں، آپ نے کہا کہ نوح علیہ السلام مغلوب ہوئے، نتیجہ کیا ہوا؟ بچے کون؟ غالب کون ہوئے؟ نوح علیہ السلام غالب ہوئے یا کافر غالب ہوئے؟ نوح علیہ السلام غالب ہوئے نا، آپ کیسے کہہ رہے ہو مغلوب؟ یہ کلمہ دعائیہ ہے، یہ دعا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیشہ قرآن نے کیا کہا؟ انبیاء کی ذات بہت اونچی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں ہر دفعہ قرآن کی 2-3 آیتیں تمہیں پڑھ کے دیتا ہوں، آپ اپنے دعوے کے مطابق ایک دلیل ابھی تک مجھے نہیں دے سکے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ قرآن نے کیا کہا؟ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ ادھر یہودی ادھر محمد ہے، کیا تم یہودیوں کو غالب کر رہے ہو؟ اگر اثر ہو گیا تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہودی غالب آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ باللہ مغلوب ہو رہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم غالب ہو ان کنتم مومنین۔ مجھے بتا کہ پیغمبر ایمان والے نہیں تھے، وہ تو سید المومنین ہے، وہ قادت المومنین ہے، وہ امام المومنین ہے، وہ اسوۃ للمومنین، وہ اسوۃ وقادت للمومنین، وہ سید للمومنین ہے پیغمبر۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے اگر مومن اور کافر کے درمیان مقابلہ ہے تو مومن ہمیشہ غالب ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی غالب ہوئے، مومن بھی غالب ہوتے ہیں۔ بدر میں 313 مومن تھے، ادھر ہزاروں کا لشکر کافروں کا، غالب کون ہوئے؟ مومن غالب ہوئے۔ اب کیا وہ اللہ کے بندے یہودی کا مقابلہ محمد سے؟ مولانا آپ نے بڑی جرت کی اللہ کی پیغمبر کی ذات کے اوپر ایسا حملہ کرنا۔ ہمیں کہتے ہو منکر، ہمیں کہتے ہو کافر، ہمیں کہتے ہو جاہل، ہمیں کہتے ہو ضدی، ہمیں کہتے ہو فرادی۔ آپ نے پیغمبر کی ذات کا حیا نہیں کیا۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی۔ اما بعد، یہ میں بخاری کی حدیث کی سند پڑھ رہا ہوں
حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا. میں نے بخاری کی سند پڑھ دی ہے آپ کے مطالبے پر، یہ رکھیے. اگلی بات یہ ہے، مولانا نے یہ بات کہی ہے انی مغلوبن، وہ وقتی غلبہ تھا حضرت نوح کا. یہ تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جادو کا جو امراض من امراض الابدان ہوا یہ بخاری میں موجود ہے. ان اللہ شفانی و آفانی، یہ وقتی جادو کا اثر ہوا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی، اللہ نے مجھے عافیت عطا فرما دی. مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تم کن کو غالب کر رہے ہو، یہود کو، عیسائیوں کو؟ یہ دیکھیے قرآن پاک میں صورت آل عمران میں موجود ہے کہ بدر احد کا میدان ہے، نبی پاک سامنے، کفار سامنے، وقتی پہ سپاہی نبی علیہ السلام کے صحابہ کو ہوئی. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما اصابکم یوم التقى الجمعان الا باذن اللہ، کہ میری مشیت پر ہوئی. اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہودی عیسائی غالب آ گئی، اس کو یہ نہیں کہتے کافر غالب آ گئے، وقتی پسپائی کے بعد پھر اللہ کا پیغمبر غالب آ گیا. اس وجہ سے یہ وقتی اثر ہونے کے بعد ان اللہ شفانی و آفانی، بخاری کے لفظ موجود ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی اور اللہ نے مجھے عافیت عطا فرما دی. اور بِإِذْنِ اللہ ما ہم بِزَارِينَ بِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو مولانا انی مغلوبن، ابھی تک آپ اس کا جواب مجھے دیں گے، اور یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں مجھے اس کا بھی جواب چاہیے. تم نے کہا وسوسہ نبی کے پاس نہیں جاتا. مولوی صاحب فوسوس الیہ الشیطان کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ کیوں نہیں دیتے؟ جواب تو دے کم از کم، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تم نے کہا کہ نبی پر قرآن نہیں پڑھتا. میں نے ان یخیر الیہ من سحرہم انہا تسعی، میں نے تجھ پہ قرآن پڑھا ہے کہ نبی موسیٰ پہ پڑھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. میں نے دو چیزیں الگ الگ، تو نے دونوں کو گڈ مڈ کر کے لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا. میں نے دونوں چیزیں الگ الگ پیش کر دیں، اور میں نے کہا مارض من امراض الابدان، کہتا ہے حضرت عائشہ پہ. دیکھو میں نے قرآن پاک کی 45 آیتیں مطلقاً وجود کی، اپنا جادو کی تاثیر اور وجود کے لیے پڑھی تھیں، احادیث پڑھی تھیں، اہل و سنت کے نظریے پڑھے تھے، معتزلہ کے عقائد آپ کے سامنے پڑھے تھے. اور پھر اس کے بعد میں نے بخاری پڑھی، موطا پڑھی. کہتے ہیں جی موطا میں امام موطا کیوں نہیں لائے؟ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیا ساری حدیثیں موطا لایا ہے؟ کیا ساری حدیثیں امام مالک لائے؟ یہ آپ اعتراض کر رہے ہیں مجھ پر؟ کیا ساری؟ میں پوچھ سکتا ہوں فلانی حدیث موطا میں کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسا بالکل جاہلانہ سوال ہے. آپ بات حقیقت کریں. کہتے ہیں جی نبی پہ جادو کر کے تم چاہو گے کیا؟ ہم کہتے ہیں ہم نے کیا چاہنا ہے، قرآن چاہ رہا ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ نبی بشر ہے، بشر ہے، بشر ہے، انسان ہے. جس طرح انسانوں پر عوارضات آتے ہیں نبی پر بھی عوارضات آتے ہیں. قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے. اور پھر کہتا ہے یہ جادو عقل پہ آتا ہے. مولوی صاحب میں حیران ہوں کہ جادو عقل پہ آتا ہے. یہ سب علماء کرام، میں نے 15 حوالے آپ کے سامنے پڑھے کہ سب نے لکھا جو نبی مکرم علیہ السلام پر جادو کی تاثیر آئی، اس میں لا فی عقلہ ولا فی شرعہ ولا فی افعالہ ولا فی امور شرعیہ، یہ ساری حدیثوں اور ان علماء کے اندر موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد مولانا میں نے حضرت حفصہ پڑھا، حفصہ کی حدیث پڑھی، عائشہ کی حدیث پڑھی، اس میں بھی موجود ہے. میں تجھے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جادو حقیقت ہے، اس کا انکار کفر ہے، بندہ اسلام سے خارج ہے، اہل و سنت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اور جو جادو کو نہیں مانتا یہ بندہ مسلمان نہیں ہے. اور جادو جس طرح نبی پہ ہو سکتا ہے تو صحابہ پہ بھی ہو سکتا ہے، مومنین پہ بھی ہو سکتا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، میں نے قرآن پڑھا، اس کو تو نے ہلایا تک نہیں ہے، تو اس طرح اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا. میں نے کہا تھا کہ آخر ٹرن تک مولوی صاحب جائیں گے، یخیل کو چھیڑیں گے بھی نہیں. میں انشاءاللہ آپ کو بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ فرار ظاہر ہے. یہ ڈنڈا میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ ڈنڈا حاضر ہے، جس وقت بھی یہ کریں گے اس کے اندر کچھ نہ کچھ بھر کے ان کو چلانا تو پڑے گا، اس وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑا. اب کہتے ہیں میں حدیث بخاری پہ جرا کروں گا. او میاں تجھے 15 منٹ نہیں 35 منٹ ہو گئے، کروں گا. ہمت ہے تو کر کے دکھا، ہمت ہے تو کر کے دکھا. میں نے بخاری کی سند پڑھی ہے. مولوی صاحب جس طرح عورتیں
کپڑے کو دھلائی کرتے ہوئے کپڑا نچوڑ دیتی ہیں، اگر اللہ کی قسم نہ نچوڑوں تو لوگ حاضر ہیں۔ اس کو چھیڑ کے دکھا اس حدیث کو، اور جس کے بارے میں علامہ ابن قیم نے واضح لفظوں میں کہہ دیا۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ واضح لفظوں میں، صاف صریح لفظوں کے ساتھ، کتنے واضح فتووں کے ساتھ حضرت علامہ ابن قیم فرما رہے تھے، فرمایا ھذا الحدیث ثابت عند اہل الحدیث متلق بالقبول بینہم لا یختلفون فی صحتہ، کہ اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ابن قیم نے کہا اگر آپ ہمت مارتے ہیں، تم نے جو کہا 7000 کتابیں یہاں میں لے کر آیا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم 4 مفسرین محدثین کے حوالے پیش کر دے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ 70,000 کو چھوڑ 7 حوالے پیش کر دے، کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ یہ ایک عام بیماری ہے۔ حدیث بخاری پڑھیے، اعتراض کر کے دیکھ، ما ہم بضارین بہ من احد، قرآن پڑھا ہے، اعتراض کر کے دیکھ، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف، پڑھا ہے، اعتراض کر کے دیکھ۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ آج اشاعت توحید و سنت کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑا ہے، اشاعت توحید و سنت کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہے۔ آپ اپنی ٹرن میں میرے ان سوالوں کا ضرور جواب دیں، آپ کو رائے اختیار میں فرار اختیار نہیں کرنے دوں گا۔ انشاءاللہ میں بھی یہاں ہوں، آپ بھی یہاں موجود ہیں، ہمیں ان حوالوں کا جواب چاہیے۔ اور اب جو میں نے 15 اہل و سنت کے لفظ کے ساتھ پڑھے، اور میں نے یہاں پر شرائط میں منظور کروایا ہے، وہ حوالہ پڑھا جائے گا جس میں اتفاق اہل و سنت کا لفظ ہوگا۔ ایک لفظ بھی اب تک انہوں نے نہیں پڑھا، میں نے 15 حوالے اہل و سنت کے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ الرحمن اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ مولانا آپ نے دعویٰ کیوں لکھ کے دے دیا ہمیں؟ ادھر فوٹو کھینچنی ہے ہم نے؟ اگر آپ نے دعویٰ کیوں لکھ کے دیا مجھے بھائی؟ اگر آپ نے دلیل پیش نہیں کرنی، آپ نے یہاں پہ دعویٰ لکھا ہے پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، آپ نے ایک دلیل مجھے قرآن سے نہیں دی، آپ کہتے ہو میں حدیث کا رد کروں گا۔ اب مجھے بتاؤ، آپ بخاری شریف میں سے یہ حدیث جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کون سے کلمات والی حدیث پڑھ رہے ہیں؟ بہت سے کلمات ہیں۔ آپ نے دوسرا اعتراض مجھے کیا، اب میں آپ کے ہوں حدیث کے اوپر، لیکن میرا اعتراض وہی ہے، میں اس حدیث کا رد کروں گا۔ میرا اعتراض وہی ہے کہ مجھے قرآن سے دلیل دو، پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، وہ آپ نہیں دے سکتے، قیامت تک بھی آپ لگے رہو، اللہ کی قسم آپ مجھے قرآن سے دلیل نہیں دے سکتے۔ آپ کیوں نہیں اقرار کرتے بھائی ہمارا مذہب قرآن میں کوئی نہیں، ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں؟ ابھی تم کہتے ہو اس روایت کے بارے میں، وَنَقَلَ الرَّازِي الْمَجْمُوعُ شرح المہذب، اس کے اندر کیا ہے؟ وَنَقَلَ الرَّازِي عَنِ الْقَاضِي أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الرِّوَایَةُ باطلہ باطلہ، یہ روایت باطل ہے۔ حوالہ میں دکھاؤں گا، میں آپ کو کمپیوٹر سے دکھاتا ہوں حوالہ۔ ہاں میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا، میری ذمہ داری ہے حوالہ دکھانا۔ هذه الرواية باطلہ المجموع شرح المہذب باب قتل المرتد فصل فی السحر، ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ کیا ہے؟ ويقول القاسمی فی محاسن التعویل ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر لما برهن عليه وإن كان مخرجا في الصحاح، اگرچہ یہ روایت صحاب کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اوپر دلائل آ چکے ہیں۔ وذلك لأنه ليس كل مخرج فيها، ہر وہ حدیث نہیں تسلیم کی جاتی جو صحاح ستہ میں ہو، وہ جو صحیحین میں ہو۔ فيها من النقد سندا ومعنا كما يعرفه الراسخون، اس روایت کے اندر ابن کثیر نکالنا، اس روایت کے اندر جو ہے کیا ہے؟ نقد ہے بہت زیادہ، اس لیے کہ یہ روایت تسلیم نہیں کی جاتی۔ تیسرا حوالہ مولانا الصارم البطار کے اندر حوالہ ذکر کر، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کے اندر امام مازری کا قول انہوں نے ذکر کیا۔ میں کہتا تھا ایک ہی دفعہ جو ہے آپ کے پاس دلائل قرآن کے ختم ہو جائیں پھر میں حدیث کی طرف آؤں، لیکن آپ کے بار بار باتیں کرنے کی
وجہ سے آ کے میں اپنے دعوے سے ہٹا نہیں ہوں، میں ابھی روایت پہ بھی بات کروں گا، میں آخر ٹائم تک آپ سے مطالبہ کرتا رہوں گا کہ او مولویو ہاتو برہانکم من کتاب اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے اللہ کی کتاب سے ایک آیت پیش کرو۔ تمہیں لو انجبت امک ثلاثین مرتن اقسم بجلال اللہ انت لا تستطيع ان تخرج من کتاب اللہ تعالی آیتا واحدہ ودلیلا واحدا، اگر تم 30 دفعہ بھی جنم لے کے آؤ تم ایک دلیل مجھے قرآن سے یہ ثابت نہیں کر سکتے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میرے پیغمبر کی وجود کے اوپر، پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ تم ادھر ادھر کے حوالے نہیں دو اور مجھے ایک دلیل قرآن سے دو، میں ایک دلیل کا مطالبہ، ایک آیت کا فاتو بآیت لیس بسورۃ فاتو بآیت، میں ایک آیت مانگتا ہوں جس کے اندر یہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یہ دوسری آیت ہے۔ مولانا میرا آپ کا دعویٰ پیغمبر کی ذات کے اوپر ہے، آپ کیوں ادھر ادھر کی مجھے باتیں بتاتے ہیں؟ مجھے یہ دلیل دو جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو ہے جادو کا اثر ہوا ہے۔ اب سن حدیث کے بارے میں، وَنَقَلَ الرَّازِي عَنِ الْقَاضِي الْمَجْمُوع شرح المہذب، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تیسرا حوالہ دیکھ، امام مازری الصارم البتار، اس نے بڑے تمہارے پول کھولے ہیں اس باتوں کے اوپر، جو ہے اس نے کیا لکھا؟ قال المازری رحمہ اللہ تعالی قد انکر هذا الحدیث، قد انکر هذا الحدیث، اس حدیث کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے۔ تیسری بات یہ دیکھ، ابن کثیر میرے پاس موجود ہے، میرے پاس بھی لکھا ہے یہاں کے بدعتیوں نے انکار کیا ہے۔ وہ بھائی روایت کی بات ہے، جس نے بھی اور امام مازری کا قول ذکر کیا ہے۔ امام اپنے ٹائم میں بولنا، اپنے ٹائم میں بولنا، ٹھیک ہے؟ چلو یہ ابن کثیر کے اوپر دیکھ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، یہ دیکھ، یہ جلد نمبر 4 آپ ذرا نکالو اپنی طرف سے، جلد نمبر 4، اس کے اوپر کیا حوالہ ہے؟ ہاکذا رواہ بلا اسناد فیہ غرابہ، بلا اسناد، بلا اسناد، ہاں جی بلا اسناد، ٹھیک ہے، ہاں کدھر؟ یہ بخاری والی روایت میں یہ بھی قول پیش کر رہا ہوں، وہ بعد میں بتانا یہ بال اسناد ہے کہ بلا اسناد ہے، اپنے ٹائم میں یہ بتانا، پھر میں سند بتاتا ہوں آپ کو جو آپ سندیں پڑھتے ہو نا بخاری کی۔ بلا اسناد فی غرابت وفی بعضہ نکارۃ شدیدۃ۔ ابھی یہ حوالے آپ نے کہا اس روایت کو غلط ثابت کرو، ایک قول، یہ میں نے 4 حوالے مولانا آپ کو دیے، آپ سارا ہلاؤ یا اوپر یا نیچے دائیں، ہاں میں، اچھا میری بات سنو، ٹھیک ہے میں دکھاؤں گا، پھر مان جاؤ، پھر مان جائیں گے، دکھاؤ یار، ٹھیک ہے ٹھیک، یہ میرا ٹائم نوٹ کرنا، یہ میرا ٹائم نہ دینا، ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے کہا مجھے ایک حوالہ دو، یہ میں نے آپ کو 4 حوالے دیے ہیں ابھی تک۔ دوسری بات، آپ نے ہشام کی روایت ذکر کی، آپ کہتے ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ امام مالک نے کیوں نہیں ذکر کیا، میں کہتا ہوں جو قریبی شاگرد ہے، جو قریبی شاگرد ہے، امام مالک کا زمانہ افضل یا امام بخاری کا زمانہ افضل؟ امام مالک ڈائریکٹ شاگرد ہیں ہشام ابن عروہ کے، اور موطا امام مالک میں یہ روایت لبید ابن عاصم کی نہیں ہے، دارمی میں یہ روایت نہیں ہے، ترمذی میں یہ روایت نہیں ہے، ان کتابوں میں یہ روایت نہیں ہے۔ آپ مجھے نکال کے دو، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی مدینے میں رہے، وما خرج من المدینہ الا للحج، امام بخاری ساری زندگی مدینے سے باہر نہیں نکلے، ولد فی المدینہ وما خرج من المدینہ، ہشام کے ساتھ لمبا زمانہ امام مالک رہے، امام مالک نے ہشام کی، میری بات سنیں، 60 کے قریب روایتیں موطا امام مالک میں ذکر کی۔ موطا امام مالک میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اول درجہ موطا امام مالک کا، آپ نے بھی یہ پڑھا ہے، موطا پہلی کتاب ہے، بخاری بعد میں آئے، امام بخاری 194 میں آتے ہیں، امام